والسلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نبی اللہ الصلاۃ والسلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا جد الحسن والحسین۔ اللہ رب العزت کا شکر ہے جس رب نے جماعت کے ساتھ نماز فجر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائی، اور اس رب کے حضور دعا کرتا ہوں اللہ پاک ہمیں پانچوں وقت کے پکے اور سچے نمازی بنائے۔ میں نے قرآن مجید فرقان حمید سورہ بقرہ آیت نمبر 26 اور 27 آپ حضرات کے سامنے تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها، بے شک اللہ ہدایت کے سلسلہ میں کسی بھی مثال کے بیان کو ترک نہیں کرتا، خواہ مچھر کی مثال ہو یا اس سے بھی زیادہ حقیر چیز کی۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ، رہے وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں وہ جانتے ہیں کہ یہ مثال ان کے رب کی طرف سے سچی ہے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا، اور رہے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وہ کہتے ہیں کہ اس عجیب مثال سے اللہ نے کیا ارادہ کیا ہے۔ یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، وہ اس مثال کے بیان سے بہت لوگوں کو گمراہی میں مبتلا کر دیتا ہے۔ وما یضل بہ الا الفاسقین، اور بہت لوگوں کو ہدایت دیتا ہے اور وہ صرف فاسقوں کو اس سے گمراہی میں مبتلا کرتا ہے۔ الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، جو اللہ سے خوب پکا عہد کرنے کے بعد اس کو توڑتے ہیں۔ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، اور جن چیزوں کو اللہ نے ملانے کا حکم دیا اس کو کاٹتے ہیں۔ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور زمین میں فساد کرتے ہیں۔ أُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، وہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ قرآن کی ان دو آیتوں کا ترجمہ میں نے حضرات کے سامنے پیش کیا۔ اب ان کا شان نزول یہ ہے، حضرت ابن عباس، حضرت ابن مسعود اور کئی صحابہ سے روایت ہے، جب اللہ تعالیٰ نے منافقین کی دو مثالیں بیان کی، ایک آگ جلانے والے کی اور ایک بارش میں گرے ہوئے شخص کی، تو منافقین نے اللہ کا کہا کہ یہ تو اللہ کا مرتبہ اس سے بلند ہے کہ اللہ ایسی مثالیں بیان کرے، لہذا یہ اللہ مثالیں بیان کر ہی نہیں سکتا۔ تو اللہ پاک نے پھر یہ دو آیتیں نازل فرمائی۔ اس کے علاوہ امام ابن جریر طبری نے قتادہ سے روایت کیا کہ اللہ تعالیٰ نے مکھی اور مکڑی کی جو مثالیں دی تھی ان پر مشرکین نے اعتراض کیا، کافروں نے، مشرکوں نے، کہ اللہ کی شان اس سے بلند ہے کہ اللہ مثالیں بیان کرے مکھی کی اور مکڑی کی۔ تو اللہ پاک نے ان کے رد میں قرآن کی اس آیت کو نازل فرمایا۔ اب پہلے جو مثال ہے وہ ہے بتوں کو کمزور کرنا۔ یہ تمہارے بت ایسے ہیں کہ اگر ان کے سامنے ان پر مکھی بٹھا دی جائے تو یہ مکھی بھی نہیں اڑا سکتے۔ اب یہ مثال دے کر ان کو اپنی طرف لایا گیا ہے کہ تم ان بتوں کی طرف نہ جاؤ، یہ تو اپنا بھلا اور نقصان نہیں کر سکتے تو تمہارا کیا کریں گے، اس لیے تم اللہ کی وحدانیت اور اللہ کی ربوبیت کا اقرار کرو، جو رب تمہیں ہر طریقے سے تمہاری دعاؤں کو سننے والا اور تمہاری مشکلات کو آسان کرنے والا ہے۔ اب ان آیات کی وجہ سے کئی لوگوں نے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ خارجیوں کو بدترین مخلوق سمجھتے تھے، ان سے سوال ہوا کہ آپ خارجیوں سے اتنی دشمنی کیوں رکھتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا اس لیے کہ یہ بتوں والی آیتیں مسلمانوں پر فٹ کرتے ہیں، کہ یہ آیتیں تو بتوں کے بارے میں تھیں، انہوں نے اللہ کے ولیوں پر فٹ کر دی کہ یہ جو اللہ کے ولی ہیں یہ کچھ نہیں کر سکتے، یہ تو مکھی کا پر نہیں بنا سکتے، یہ اللہ کے علاوہ تم اسے پوچھتے ہو۔ تو بھائی کوئی بھی مسلمان کسی بھی ولی کو، کسی بھی نبی کو رب نہیں مانتا، نہ الہ مان کر ان کی عبادت کا تصور کر کے ان کی تعظیم کرتا ہے۔ اصل میں بات یہ ہے
کہ اللہ والے اللہ کے نیک بندے، اللہ کے محبوب بندے ہوتے ہیں، اللہ ان کی دعاؤں کو سنتا ہے۔ اب ان سے التجا اسی لیے کی جاتی ہے کہ وہ مقربین الہی ہوتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں مقربین ہوتے ہیں، وہ جو دعا کرتے اللہ قبول کرتا ہے۔ ان کی دعاؤں کی وجہ سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، مصطفیٰ نے فرمایا کہ اس زمین پر کچھ لوگ ایسے رہتے ہیں، فرمایا انہیں کی وجہ سے اللہ پاک تمہیں رزق دیتا ہے، انہیں کی وجہ سے اللہ پاک نے تم سے عذاب کو ٹالا ہوا ہے۔ اب یہ وہ لوگ ہیں، انہوں نے وہ مکڑی اور وہ مچھر اور وہ مکھی کی طرح وہ مثالیں جو قرآن نے کافروں کے بارے میں اور مشرکوں کے بتوں کے بارے میں دی تھی، انہوں نے وہ مسلمانوں پر فٹ کر دی، جبکہ ایسا ہے نہیں۔ علامہ بدر الدین ایلی علیہ رحمہ لکھتے ہیں، ان مثالوں پر منافقوں نے یہ اعتراض کیا تھا کہ کیا سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رب کو حیا نہیں آتی کہ وہ مکھی اور مکڑی ایسی چھوٹی اور حقیر چیزوں کی مثالیں بیان کرتا ہے؟ تب ان کے رد میں قرآن کی یہ آیت نازل ہوئی۔ اب دوسری وجہ مثال دینے کا قاعدہ یہ ہے کہ جس وجہ سے مثال دی گئی ہے اس وجہ سے وہ مثال ممثل لہو کے موافق ہو۔ اگر کسی چیز کی عظمت بیان کرنا مقصود ہو تو عظیم چیز سے مثال دی جائے گی، اور اگر کسی چیز کی خست بیان کرنا مقصود ہو تو حقیر چیز سے مثال دی جائے گی، کیونکہ مثال کے ذریعہ ممثل لہو یعنی مقصود کے معنی کو منکشف کرنا ہے اور امر معقول کو محسوس اور مشاہدہ کی صورت میں پیش کیا جانا ہے تاکہ مسئلہ سمجھ آ جائے۔ اب یہ بتانے کا مقصد ان کا یہ ہے کہ مثال کسی بھی شخص کے اس کے معیار کے مطابق دی جاتی ہے، کہ جس طریقے سے اس بندے کا عقل کا معیار ہو اسے سمجھانے کے لیے پھر اس طریقے کی مثال دی جائے تو اسے سمجھ آئے گی، چونکہ کافروں کی عقل ہے ہی اتنی، مچھر یا مکھی یا مکڑی جتنی، اس لیے ان کو ان کی مثالیں دے کے سمجھایا جا رہا ہے تاکہ ان کو یہ بات سمجھ میں آ جائے کہ ہماری اوقات تو اللہ کے نزدیک ایک مچھر کی طرح بھی نہیں ہے، اس سے بھی کمتر ہے۔ اب آپ اندازہ کر لیں، ہم ایک مچھر کو بڑی حقیر چیز محسوس کرتے ہیں، لیکن اس کو اللہ پاک نے ہر اعضاء دیا ہے، ہر عضو دیا ہے۔ اب اسی مچھر کی وجہ سے چھوٹی سی مخلوق ہے، اللہ بڑی بڑی مخلوق کو تنگ کر کے رکھ دیتا ہے۔ اسی مچھر کی وجہ سے نمرود کی موت ہوئی، اس کی پوری قوم کی موت ہوئی کہ مچھر اترے، انہوں نے کاٹ کاٹ کر ان کو مار دیا، اور ایک مچھر جو تھا وہ نمرود کے دماغ میں چلا گیا، ناک سے ہوتا ہوا، اب وہ اندر ہلچل مچاتا تو نمرود کو جوتے پڑتے۔ یعنی آپ اندازہ کر لیں اتنا بڑا بادشاہ جس نے دنیا میں رب ہونے کا دعویٰ کیا، اللہ اتنی سی حقیر چھوٹی سی مخلوق کے ذریعے اس کی موت کا سبب بنایا جا رہا ہے، اور اسے جوتے پڑتے رہے، کتنا عرصہ جوتے پڑتے رہے، اور پھر اس مچھر کی وجہ سے وہ مر گیا، مچھر کی وجہ سے مر گیا۔ اب یہاں ایک بڑی خوبصورت بات علماء مفسرین نے دی ہے کہ جو مچھر ہے نا، مچھر اس کی مثال دنیا کی سی دی ہے انہوں نے، کہ مچھر جب بھوکا ہوتا ہے تو کاٹتا ہے، جب زیادہ کھا لیتا ہے تو مر جاتا ہے، زیادہ کھا لیتا ہے تو مر جاتا ہے۔ مثال یہی ہے کہ انسان جو ہے جب بھوکا ہوتا ہے تو یہ کاٹتا ہے، جب اس کے پاس مال آ جاتا ہے تو پھر اللہ کو بھول جاتا ہے، پھر اپنی اوقات سے نکل جاتا ہے۔ اللہ پھر اس کے بعد اللہ اس کو پکڑتا ہے، اور پکڑ کر پھر اسے ایسا آنے والے انسانوں کے لیے ایسا باعث عبرت بنا دیا جاتا ہے کہ لوگ اس کا نام سن کر بھی نفرت کرتے ہیں۔ وہ بندہ جو دنیا میں رہ کر مال ملا تو ظلم شروع کر دیا، زیادتیاں شروع کر دی، اوقات بھول گیا، تو وہ تو مچھر سے بھی گرا ہوا ہے، جو دنیا میں رہ کر صرف دنیا سے جس کا مقصد اپنی خواہشات انسانی کے اپنی خواہشات کو پورا کرنا ہے، اپنی خواہشوں کا بندہ بن گیا، وہ اس کو مثال دی جا رہی ہے مچھر کی طرح۔ جب اس کا پیٹ بھرتا ہے تو اوقات بھول جاتا ہے، جب بھوکا ہوتا ہے تو پھر کاٹتا ہے، پھر بھی یہ نہیں دیکھتا کہ یہ اپنا ہے، یہ بیگانہ ہے، یہ اس بار میں نے اس کے ساتھ میرا تعلق کیا ہے، اس کے ساتھ نہیں ہے۔ وہ صرف اپنی بھوک مٹانے کے چکر میں ہوتا ہے، اور جب بھوک مٹتی ہے، مال ملتا ہے، خدا کو بھی بھول جاتا ہے، پھر اللہ پاک اسے لوگوں کے لیے پیسے عبرت بنا دیتا ہے۔
اب حیا کی نسبت اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ کسی بھی مثال دینے سے حیا نہیں کرتا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ سب سے بڑا حیا والا اللہ ہے، سبحان اللہ، اس کے بعد میں ہوں۔ سبحان فرمایا تمہارے ساتھی جیسا کوئی بھی حیا دار نہیں ہے۔ حضرت عثمان ذی النورین فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں حضور پردہ نشین کنواری عورتوں سے بھی زیادہ، لڑکیوں سے بھی زیادہ حیادار تھے۔ سبحان اللہ، اور عثمان ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور تشریف فرما تھے، آپ کی پنڈلی سے کپڑا ہٹا ہوا تھا۔ ابو بکر صدیق آئے تو سرکار اسی طرح بیٹھے رہے، عمر آئے تو حضور اسی طرح بیٹھے رہے، جب عثمان آئے تو سرکار نے آپ اٹھ کر آپ بیٹھ گئے اور پنڈلی کا کپڑا ٹھیک کر لیا۔ میری ماں دیکھ رہی تھی، انہوں نے پوچھا آقا ابو بکر آئے تو آپ نے پنڈلی کا کپڑا ہٹایا، اسی طریقے سے بیٹھے رہے، عمر کی طرف عمر کی باری میں اسی طریقے سے بیٹھے رہے، لیکن جب عثمان آئے تو آپ اٹھ کر بیٹھ گئے۔ آپ نے فرمایا میں اس شخص سے حیا کیوں نہ کروں جس کا حیا اللہ کے فرشتے کرتے ہیں، اللہ اللہ اللہ، جس کا حیا اللہ کے فرشتے کرتے ہیں۔ اب اس بارے میں بڑی خوبصورت حدیثیں ہیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، کنز العمال میں علامہ ہندی نے اس روایت کو نقل کیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کا جو بندہ اور بندی اسلام میں بوڑھے ہو جائیں، مسلمان رہے، اللہ اس کے رسول کی اطاعت میں رہے اور پھر بوڑھے ہو جائیں۔ بڑی خوبصورت حدیث ہے، بوڑھے ہوں تھوڑے واسطے، میں بھی بوڑھا ہوا، میرے بال بھی سفید ہیں، ہم سب اس میں شامل ہیں۔ تو فرمایا جب بندہ اللہ کا بندہ اور بندی اسلام میں بوڑھے ہو جائے، اسلام کا مطلب ہے اللہ اس کے رسول کی اطاعت میں بوڑھے ہو جائے، تو فرمایا اللہ تعالیٰ ان کو عذاب دینے سے حیا فرماتا ہے۔ اللہ اللہ اللہ، اللہ کو حیا آتی ہے کہ اپنے ان بندوں کو عذاب دے، یعنی اللہ اس ان کی کامل بخشش فرما دیتا ہے۔ سبحان دیکھو نا بشارت صاحب نے داڑھی سجائی ہے اپنے چہرے پر، سفید داڑھی ہے، اللہ، ماشاء اللہ، اب تو ماشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی۔ اور پھر اگلی حدیث سنیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو بوڑھا شخص صحیح عمل کرتا ہو، پابندی سے سنت پر عمل کرتا ہو، اللہ تعالیٰ کو اس سے حیا آتی ہے کہ وہ کوئی سوال کرے اور اللہ اس کے سوال کو رد کرے، اللہ اس کے سوال کو پورا نہ کرے۔ یعنی جو بندہ بوڑھا ہو اسلام میں، اللہ اس کے رسول کی فرما برداری کرتا رہا ہو، تو وہ جو بھی دعا مانگتا ہے اللہ پاک اس کی دعا کو قبول فرماتے ہیں، سبحان اللہ، اللہ اس کے ہاتھوں کو خالی نہیں لوٹاتے، اللہ اس کی دعا کو فوراً قبول فرماتے ہیں۔ اگلی حدیث یہ جامع حدیث اور الکبیر کی یہ حدیث ہے۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جب کوئی اللہ کا بندہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھے تو اللہ کو اس سے حیا آتی ہے کہ وہ اپنی کسی حاجت کا سوال کرے اور اس کے پورا ہونے سے پہلے لوٹ جائے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ حیا کرتا ہے کہ یہ کوئی دعا مانگے، کوئی حاجت اپنی پوری کرنے کے لیے اللہ سے سوال کرے اور اللہ اس کے سوال کو پورا نہ کرے، اللہ فوراً اس کے سوال کو پورا کر دیتا ہے۔ وہ بندہ جو جماعت کے ساتھ پابندی ہے، جماعت کے ساتھ نماز پڑھتا ہے۔ حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک تمہارا رب حیادار ہے، کریم ہے، جب بندہ اس کی طرف دونوں ہاتھ اٹھاتا ہے تو وہ ان کو خالی لوٹانے سے حیا فرماتا ہے۔ یہ سنن نبی داؤد کی حدیث ہے کہ جب بھی کوئی بندہ، اب یہ سب کے لیے آ گیا کہ جب بھی کوئی بندہ دعا کرتا ہے تو فرمایا پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کو حیا آتی ہے کہ اس کے ہاتھوں کو پھر خالی لوٹائے، یعنی اللہ اس کے پھر ہاتھوں کو خالی نہیں لوٹاتا، یہ بندہ جو بھی اللہ سے سوال کرتا ہے اللہ اس کی فوراً حاجت پوری فرما دیتا ہے۔ اللہ سے مانگے تو صحیح، یعنی اب ان حدیث سے یہ بھی پتہ چلا کہ اللہ سے ہمیں مانگنا چاہیے، ہر وقت مانگنا چاہیے۔ حضور نے فرمایا اللہ پاک سب سے زیادہ ناراض اس بندے پر ہوتا ہے جو اللہ سے مانگتا نہیں ہے۔ اللہ فرشتوں کے سامنے فرماتا ہے دیکھ لو اس بندے کی حالت، اس نے مجھے محدود سمجھا ہے، یہ مجھ سے کیوں نہیں مانگ رہا، یہ میرے غیر کے دروازے پر جا کر اس کے سامنے مانگ رہا ہے، اس سے مانگ رہا ہے، میرے سامنے کیوں نہیں مانگتا، مجھ سے کیوں نہیں مانگتا۔ اور میرے مصطفیٰ نے فرمایا اللہ پاک رات کے پچھلے پہر اپنے بندوں سے فرماتا ہے کہ آؤ مانگو مجھ سے، میں تمہاری مانگ کو پورا کروں، مجھ سے دعا کرو میں تمہاری دعا کو پورا کروں،
مجھ سے رزق مانگو میں تمہیں رزق دوں، مجھ سے آخرت کی کامیابی مانگو تمہیں آخرت میں کامیاب کر دو، مجھ سے ایمان مانگو میں تمہیں ایمان والا بنا دوں، مجھ سے جنت کے طالب رہو میں تمہیں جنت عطا کر دوں۔ تو اللہ کی رحمت آوازیں دے رہی ہوتی ہے۔ وہ لوگ جو رات کے پچھلے پہر اٹھ کر اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور اللہ سے جو دعا مانگتے ہیں اللہ پاک ان کی دعا کو پورا فرما دیتا ہے۔ اب یہاں غور طلب بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مالک اور مولا ہو کر بندوں کی بات ٹالنے اور ان کی دعا مسترد کرنے سے حیا فرماتا ہے۔ اب اگلی بات سنیے، جب اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو کسی کام کا حکم دے تو اس کے حکم پر عمل نہ کرنے سے بندوں کو بھلا کس قدر حیا کرنی چاہیے کہ اللہ پاک حالانکہ اللہ مالک ہے، اس پر یہ واجب نہیں ہے کہ ہماری دعا کو قبول کرے، اس پر یہ واجب نہیں ہے کہ ہماری باتوں کو مانے، اس پر یہ واجب نہیں ہے کہ ہمیں لازماً جنت میں داخل کرے۔ یہ اس کی مہربانی ہے، یہ اس کا کرم ہے، یہ اس کی شان کریمی ہے کہ چاہے تو ایک کنجری کتے کو پانی پلائے اللہ اس کی بخشش کر دے۔ اب یہ تو اس کی نعمت ہے، اس کا کرم ہے اپنے بندے پر۔ ایک چھوٹی سی نیکی اس کی بارگاہ میں قبول ہو جائے اور بڑے سے بڑے گناہوں پر پانی ملتے ہیں۔ اب یہاں ان لوگوں کو بھی یہ تصور کرنا چاہیے، سوچنا چاہیے جنہوں نے صرف اپنے تک محدود رکھ لی اللہ کی رحمت، نہیں بس ہم بخشے ہوئے باقی ساری دنیا کو، کسی کا کوئی کھاتا نہیں ہے، یہ تو یہ بھی ہے، اس میں یہ بھی ہے، اس میں یہ بھی ہے، اس میں یہ بھی ہے۔ ان کو سوچنا چاہیے کہ تو ٹھیکیدار ہے بخشوانے کا کسی کو، یہ تو رب ہے نا، یہ بھی بندہ اسی کا ہے، میں بھی بندہ اسی کا ہوں، یہ بھی بندے اسی کے ہیں۔ پتہ نہیں کس کا دل اس کی بارگاہ میں پسند ہو، کوئی ایسی نیکی کو بندہ کر جائے، اس نیکی کی وجہ سے اس کا اتنا درجہ بلند ہو جائے کہ وہاں بڑے بڑے نمازی اور صوفی اور پرہیزگار بھی نہ پہنچ سکے۔ تو اللہ کی رحمت کے ہر وقت امیدوار رہنا چاہیے۔ اپنے پر یہی تصور کر لینا مجھ پر ہی سب کچھ کرم ہے، یہ غلط ہے۔ اللہ کریم ہے، اس کی مخلوق سے اللہ کو بڑا پیار ہے۔ اولاد جیسی بھی ہو، کتنا پیار ہوتا ہے ماں باپ کو اولاد سے۔ وہ رب جو 70 ماؤں سے بھی زیادہ محبت کرتا ہے اپنے بندے سے، اللہ اس کو بندے سے محبت نہیں ہے؟ اس کو آپ اندازہ کر لیں کتنی اپنے اس مخلوق سے اور اپنے بندوں سے کتنا پیار ہوگا، کتنا پیار ہوگا۔ پیار ہے تو رب بار بار کہہ رہا میری طرف آؤ، میری طرف آؤ تاکہ میں تمہیں بخش دوں۔ یہ تو بندے کی کمزوری ہے، بندے کی کم فہمی ہے کہ اللہ کے قریب نہ جائے، ورنہ اللہ کی رحمت اسے آواز دے رہی ہے کہ آ جا میرے قریب، اب وقت ہے، اللہ اٹھا، جو روٹ گیا مان جا۔ اب اللہ ماننا چاہتا ہے، ہم منانا نہیں چاہتے۔ جب ہم منانا چاہیں گے پھر رب نہیں مانے گا۔ اس لیے اللہ کی رحمت پہ پایا ہے اپنے بندے پر، بڑا کرم ہے اس کا، وہ جسے چاہے تو بندوں کو بھی حیا آنی چاہیے اللہ کی نافرمانی کرنے سے۔ ہمیں بھی حیا آنی چاہیے کہ ہم اللہ کی نافرمانی کریں۔ جس رب نے ہمیں اتنا جسم دیا، جس رب نے ہمیں جان دی، جس رب نے ہمیں گھر دیا، جس رب نے ہمیں در دیا، جس رب نے ہمیں روٹی دی، رزق دیا۔ بڑے بڑے لوگ آپ اندازہ کر لیں کہ صبح اٹھتے ہیں اور شام تک سارا دن مزدوری کرتے ہیں، سارا دن، اور شام کو 500-700 800 روپیہ دیہڑی کا لے کر گھر واپس لوٹتے ہیں، اور بچوں کا پیٹ بھی پورا نہیں ہوتا، بیچارے فٹ پاتھوں پر زندگی گزارنے پر مجبور ہیں۔ اپنے سے کبھی نیچے کی طرف دیکھو نا، حضور فرمایا 2 چیزیں اپناؤ، علم میں اپنے سے اوپر دیکھو، علم میں اپنے سے اوپر نظر کرو کہ یہ زیادہ مجھ سے علم رکھتا ہے، اس کی طرف رجوع کرو اور دعا کرو یا اللہ مجھے بھی ایسا بنا۔ اور دنیا میں اپنے سے نیچے کی طرف دیکھو، اوپر نہ دیکھو ورنہ گمراہ ہو جاؤ گے۔ نیچے کی طرف دیکھو کہ تمہیں وہ پکھیوں والے، جب بارش ہو نا، بارش ہو تو جھوپڑیاں لگی ہوتی ہیں، ان کی جھوپڑیوں میں پانی آ جاتا ہے اور برتن ان کے بھیگ جاتے ہیں، ان کے بسترے بھیگ جاتے ہیں، وہ بیچارے فٹ پاتھ پر زندگی گزار دیتے ہیں۔ اس وقت سوچا کرو یا اللہ تیرا کتنا کرم ہے، تو نے ہمیں گھر دیا ہے، ہماری چھت تو ہے اتنی مضبوط ہے کہ اس میں کہ نیچے ہمارے کمرے میں پانی نہیں آتا، ہمارے گھر میں پانی نہیں کھڑا رہتا، اور یہ بیچارے پانی میں گزارا کر رہے ہیں، ہم نے دیکھا ہے۔
جہاں وہ جھونپڑیوں والے ہوتے ہیں، جب بارشیں زیادہ آتی ہے تو ان کی جھونپڑیوں میں پانی داخل ہو گیا ہوتا ہے، لیکن وہ اس حال میں بھی اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، اور ہم اتنے ناشکر ہیں کہ اتنا کچھ ملنے کے باوجود بھی ہم اللہ سے دور ہیں۔ تو بھائی اپنے سے نیچے کی طرف کبھی خیال کرو نا، کبھی خیال کرو، اور پھر تمہیں پتہ چلے، پھر تم دیکھو کہ واقعی اللہ کی رحمت مجھ پر بڑی ہے، اللہ کا کرم مجھ پر بڑا ہے کہ اللہ رب العزت نے مجھے گھر دیا، اللہ پاک نے مجھے محفوظ جگہ دی، اللہ پاک نے میرے کھانے کے لیے انتظام کر دیا۔ آپ لوگ کچھ نہیں کرتے، آپ کو اللہ نے زمین کا مالک بنایا ہے اسی کی، اس نے آپ کو عارضی مالک بنا دیا، آپ نے اسے ٹھیکے پر دے دیا، کسی طریقے سے دے دیا، آپ کو اللہ نے اتنا مال دیا، سال بیٹھ کر کھا رہے ہیں، کیا یہ اللہ کا کرم کا کام ہے؟ تو اب ہمیں حیا کرنی چاہیے کہ ہم اتنی نعمتیں کھانے کے باوجود بھی اللہ کی نافرمانی کریں۔ جب اللہ پاک سفید بالوں کا حیا کر رہا ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کا حیا کریں کہ اس کے حضور کل کون سا منہ لے کر جائے گی، کل کون سا منہ لے کر جائے گا۔ اولیاء تو کہتے ہیں یا اللہ اگر ہمیں بخشنا نہ ہو تو حضور کے سامنے نہ کرنا، کہ ہم کون سا منہ لے کر سرکار کی بارگاہ میں جائیں گے، جب حضور پوچھیں گے کہ میرے لیے کیا کر کے آئے ہو، تو کیا ہمارے پاس جواب کیا ہوگا؟ اس لیے فرمایا مولا اگر ہمیں بخشنا نہ ہو تو رسول اللہ کے سامنے نہ کرنا، تاکہ ہمیں شرمندگی نہ اٹھانی پڑے۔ تو آؤ اللہ کی فرما برداری کرو اور اللہ کی فرما بردار اور اطاعت گزار بندے بن جاؤ، آیا کرو اپنے گھر، اللہ کے گھر سے تم محبت کرو۔ یہ تو عام سی بات ہے، ایک بندہ میرے گھر سے محبت کرتا ہے، اللہ کی شان سے پاک ہے، تو میں اس سے دشمنی کروں گا؟ میں بھی اس سے محبت کروں گا نا، اللہ کا یہ گھر ہے، جب ہم اس سے محبت کریں گے اللہ ہمارے گھروں سے محبت کرے گا، اللہ پھر ہمارے گھروں پر رحمتیں نازل فرمائے گا، اس سے برکتیں آئیں گی، اس سے رحمتیں نازل ہوں گی، پھر تھوڑا بھی زیادہ ہو جائے گا۔ اللہ پاک میری آپ کے ساتھ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، آمین۔